गाइस आज की किस टोटल एडवेंचर से भरी हुई है, ज़रूर रीड कीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। लेट्स स्टार्ट। यार दीवाने, राइटर सेला सफ़र किस नंबर 9। मगरिब का वक्त हो रहा था, सूरज डूब चुका था, लेकिन आसमान पर हल्की नीलाहट अब भी वाज़ेह थी। हल्की हल्की बूंदाबांदी जारी थी। जनवरी का महीना था, वैसे भी ठंड बहुत ज़्यादा थी। बूंदाबांदी, आसमान की नीलाहट और स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी ने मंजर को अजीब से दिलकश से नवाज दिया था। ऐसे में वो ऊंचे कद का, भूरी कांसी आंखों वाला मर्द, ब्लैक जीन्स पर वाइट टी शर्ट और इस पर लाइट ब्राउन जैकेट डाले, हाथ में एक अदद फाइल पकड़े, आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाते रचना के घर की तरफ बढ़ रहा था। अली बदतमीज़ ने आज शाम उसे पानी में भिगो दिया था, जिसके बायस उसे ज़ुकाम हो गया था। इसी वजह से उसकी नाक हल्की हल्की सी सुर्ख हो रही थी। रचना के घर पहुंचकर उसने बेल बजाई। दरवाजे से थोड़ी दूर स्ट्रीट लाइट की वैन पीली रोशनी के नीचे खड़ा हो गया। रचना बाहर आई तो उसकी नज़रें सर झुकाए खड़े हमजा पर पड़ी। वो नज़र लग जाने की हद तक प्यारा लग रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती वहीं आने लगी जहाँ वो खड़ा था। कदमों की आवाज़ पर हमजा ने नज़रें उठाई तो झुकाना भूल गया। ब्लू जीन्स पर घुटनों तक आता तुर्की स्टाइल का ब्लैक कोट पहने वो उसकी तरफ ही आ रही थी। ब्लैक नेट के दुपट्टे का एक सिरा बाएं कंधे से आगे की तरफ लटका और दूसरा सिरा गर्दन से घुमाकर दाएं कंधे पर आगे की तरफ लटकाया हुआ था। लंबे घुटनों को छूते बाल आज उसने खोल रखे थे। कोट की जेबों में हाथ डाले वो हमजा के करीब पहुंची। ले आए फाइल? उसने पूछा तो हमजा होश में आया। हाँ हाँ ले आया, ये देखो। उसने जल्दी से फाइल रचना को दी। खोल कर देख लो, क्या पता मैंने भी अली जैसी कोई हरकत ना की हो। उसने शरारत से कहा। नहीं, मुझे तुम पर भरोसा है, उसने जिस्मान से कहा था। हमजा तो बस उसे देखता ही रह गया। पीली रोशनी ने उन दोनों को मुनव्वर कर रखा था। बारिश की बूंदें टप टप गिरती मट्टी के साथ मिलकर सूंधी सी खुशबू पैदा कर रही थी। आई एम सॉरी, अचानक ही रचना ने कहा। किस लिए? सुबह मैंने बिना कुछ जाने ही तुम्हें इतना बुरा भला कह दिया। कोई बात नहीं, तुम कुछ भी कह सकती हो, उसने कहा तो एक प्यारी सी मुस्कान रचना के लबों को छू गई। और इस लम्हे हमजा को वो किसी फेरी टेल की परी लगी थी जो भूले से दुनिया में आ निकली थी। क्यों? उसने सर चेहरा उठाकर हमजा को देखा। क्योंकि तुम बहुत ख़ास हो, उसने हल्के से कहा। वाह, कितने प्यारे लग रहे हैं ना दोनों। सना इस वक्त हरीम के कमरे में उसकी खिड़की में खड़ी उन दोनों को ही देख रही थी जब उसके मुंह से बेसाख्ता निकला। कौन दोनों? मोबाइल में मसरूफ़ हरीम ने हैरत से पूछा। तुम्हारे भाई और भाभी, सना ने शरारत से कहा। भाभी? हाँ आओ, आकर देख लो। उसके कहने पर वो उठकर खिड़की पर आई। मगरिब का वक्त ख़त्म हो गया था। आसमान पर अब बिल्कुल ही हल्की सी रोशनी रह गई थी। बूंदें हल्के हल्के बरस रही थी और स्ट्रीट लाइट की रोशनी के नीचे खड़े वो दोनों भी उसी मंजर का हिस्सा लगते थे। हरीम ने गौर से उन दोनों को देखा। हमजा बहुत लंबा था और रचना 5 फुट में भी 1 इंच कम। वह मुश्किल ही उसके सीने तक पहुंचती थी, लेकिन वो दोनों एक साथ बहुत खूबसूरत लगते थे। हमजा उससे सर झुकाकर बात करता था और रचना उससे सर उठाकर बात करती थी, जैसे एक ऊंचे मजबूत शहजादे के सामने एक नाजुक सी प्यारी सी गुड़िया खड़ी हो। हरीम ने दिल ही दिल में उन दोनों की नज़र उतारी और पर्दे बराबर करती अंदर चली गई। मैं वादा करता हूँ हरीम कि मैं अपने फ़ैसले पर कभी नहीं पछताऊँगा। किसी का चट्टानों जैसा लहजा उसके कानों में गूंजा तो ढेरों उदासियों ने उसके वजूद का अहाता कर लिया। उसने हैदर से कोई बात नहीं की तो हैदर ने भी पलट कर उसकी खबर नहीं ली थी। क्या हुआ हरीम? सना ने उसे उदास देख कर पूछा। कुछ नहीं, तुम चाय पियो, हरीम ने उसे टाल दिया। अच्छा गाइस, रियली सॉरी, दरअसल मेरा गला थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल है, इस वजह से आवाज़ अजीब फील हो रही होगी आप लोगों को। वो बस स्टॉप पर खड़ी थी। कल की बारिश के बाद ठंड बढ़ गई थी। उसका पॉइंट आज निकल गया था, लिहाजा उससे बस स्टॉप तक पैदल आना पड़ा था। अब वो स्टॉप पर खड़ी बस का इंतज़ार कर रही थी। ना जाने क्या बात थी कि आज सड़क बेहद सुनसान लग रही थी। अरसलान ऑफिस से हाफ लीव आधी छुट्टी लेकर घर वापस आ रहा था जब उसकी नज़रें सना पर पड़ी। उसे बस स्टॉप पर देखकर वो हैरान हुआ। ऊपर से इलाका भी काफ़ी सन्नाटा था। उसने गाड़ी उसके करीब ले जाकर रोकी और शीशा नीचे उतारा। सना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने उसे आवाज़ देकर पूछा। वो उसकी गाड़ी के करीब आई। यार, मेरा पॉइंट निकल गया है, इसलिए बस के इंतज़ार में यहाँ खड़ी हूँ, उसने मुंह बनाकर कहा तो अरसलान को हंसी आई। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। क्यों, तुम्हें ऑफिस नहीं जाना? वो मशकूक हुई। वैसे तो मैं वापस आ रहा हूँ, घर ही जा रहा था। इतने जल्दी ऑफिस से आ गए? खैरियत मोहतरमा, पहले आप अंदर बैठ जाए, फिर बाकी बातें भी कर लीजिएगा, उसने कहते हुए सना की तरफ का दरवाज़ा खोला तो वो बैठ गई। अरसलान ने गौर से देखा। आंखों पर नज़र का चश्मा, नाक में छोटी सी नथ और बालों की फ्रेंच चुटियाँ बनाए वो बहुत पुरकशिश लगती थी। दाएं बाजू पर ओवरऑल डाल रखा था।
چلو ارسلان میں بیٹھ گئی ہوں۔ اس نے کہا ہاں چل ہی رہے ہیں۔ ارسلان نے گاڑی سٹارٹ کرنی چاہی تھی کہ اس کی گاڑی کے آس پاس اور پیچھے 3 کالے رنگ کی گاڑیاں رکی اور ان میں سے ماسک پہنے 4 افراد اترے اور چاروں طرف سے ان پر گن تان لی۔ وہ دونوں اس افتاد پر بوکھلا گئے۔ باہر نکلو۔ ان میں سے ایک نے ارسلان پر گن تانی۔ آپ کو موبائل چاہیے لے لیں۔ ارسلان نے اپنا موبائل کی طرف بڑھایا۔ شرم کرو ارسلان، تم ان سے ڈر رہے ہو، تمہیں تو اتر کر ان کا منہ توڑ دینا چاہیے، ثنا نے کہا۔ ہیں؟ ارسلان نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ کیا ہے؟ میں کہہ رہی ہوں ارسلان تم ان کو کچھ بھی نہیں دو گے۔ اس نے انگلی اٹھا کر ارسلان کو وارن کیا۔ پاگل مت بنو لڑکی، یہ ڈاکو ہے ڈاکو۔ ارسلان نے اسے گھورا۔ تو ڈاکو ہے تو ڈر کیوں رہے ہو؟ اتر کر مارو انہیں۔ اف، اس نے اپنا سر پیٹ لیا۔ میں بالی ووڈ کا ہیرو نہیں ہوں ثنا، بند کرو اپنی بکواس، ہمیں موبائل نہیں بلکہ تم چاہیے۔ ڈاکو نے گن کی نالی ارسلان کے ماتھے پر چبوتے ہوئے کہا۔ میں، اس نے تھوک نگلتے ہوئے اپنے سینے پر انگلی رکھتے ہوئے تصدیق کرنی چاہی۔ ہاں تو اور تیرے ساتھ تیری یہ بہن بھی جائے گی؟ ڈاکو نے ہنستے ہوئے کہا۔ اوئے یہ میری بہن نہیں ہے۔ ارسلان برا مان گیا۔ تو کیا گرل فرینڈ ہے؟ اس نے رازداری سے پوچھا۔ نہیں بھائی، ابے جو بھی ہو تجھے اس سے کیا ہے؟ باہر نکالا ان دونوں کو، دوسرے ڈاکو نے غصے سے کہا۔ ہم کیوں باہر نکلے؟ ثنا بھی غصے سے چیخی۔ یہ لڑکی بہت بول رہی ہے، اس کا منہ بند کراؤ۔ اس ڈاکو نے اپنے دوسرے ساتھی کو حکم دیا تو وہ ثنا کی طرف بڑھا۔ میں جا رہا ہوں تمہارے ساتھ، اس کو کچھ مت کرنا پلیز۔ ارسلان نے اس کی منت کی۔ تم نہیں، میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گی، ثنا نے چیختے ہوئے کہا۔ ثنا میں پکنک پر نہیں جا رہا ہوں، یہ بابا کے دشمن ہے، ارسلان نے اسے سمجھایا۔ وہ جان گیا تھا کہ یہ لوگ کون ہیں، یہ تمہیں مار دیں گے۔ ارسلان اچانک ہی ثنا کا لہجہ بھر آیا۔ اوئے یہ ایموشنل ڈرامہ بعد میں رچانا، ہم تم دونوں کو ہی لے کر جا رہے ہیں، پاگل تھوڑی ہے جو اس لڑکی کو ثبوت کے طور پر چھوڑ جائے۔ چلو گاڑی میں ڈالو ان دونوں کو۔ ڈاکو نے اپنے ساتھی سے کہا تو مجبوراً دونوں کو ہی گاڑی سے اترنا پڑا اور پھر ڈاکو نے ان کے ہاتھ باندھ کر انہیں گاڑی میں ڈالا۔ وہ وہاں سے چلے گئے۔ ارسلان کا موبائل اور گاڑی اسی سنسان سڑک پر رہ گئی تھی۔ سامیہ اپنی یونیورسٹی سے باہر آئی تو ولید چودھری، سامیہ کے والد، وہیں کھڑے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ بابا، وہ مسکراتے ہوئے ان کے پاس آئی۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ انہوں نے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے پوچھا۔ میں بالکل ٹھیک، یہ بتائے کہ آج آپ کیسے آ گئے مجھے لینے؟ میں یہیں سے گزر رہا تھا، سوچا تمہیں پک کرتا ہوا جاؤں، انہوں نے بتایا۔ چلو اب گاڑی میں بیٹھو، انہوں نے کہا تو وہ گاڑی میں بیٹھنے لگی۔ رکو، کسی کی گرجدار آواز نے ان کے قدم روک لیے۔ انہیں مڑ کر دیکھا تو وہاں پولیس کی 2 گاڑیاں کھڑی تھیں اور انہیں روکنے والا ایک پولیس کانسٹیبل تھا، ساتھ میں لیڈی پولیس کانسٹیبل بھی تھی۔ جی سر، کہیے کیا ہوا ہے؟ ولید صاحب نے حیرت سے پوچھا۔ سامیہ چودھری ان کا ہی نام ہے، اس نے انگلی سے سامیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ولید صاحب سے پوچھا۔ جی یہی ہے، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ہمارے پاس ان کے اریسٹ وارنٹ ہے۔ پولیس نے ایک لفافہ ان کے سامنے لہرایا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میری بیٹی کے خلاف کیسے وارنٹ آ سکتا؟ انہیں یقین نہیں آیا۔ عاصم غفور نے ان کے خلاف فراڈ کا مقدمہ دائر کیا، ہمارے پاس وارنٹ ہے۔ کیسا مقدمہ؟ کون سا فراڈ؟ میں نے کچھ نہیں کیا بابا۔ سامیہ پریشان ہوئی۔ گرفتار کر لو اسے، اس نے لیڈی کانسٹیبل سے کہا۔ نہیں، یہ کیا کر رہے ہیں آپ مجھ سے بات کریں، ولید صاحب نے انسپکٹر سے کہا۔ آپ کو جو بات کرنی ہے تھانے آ کر کر لیجیے گا، وہ کہتے اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ چھوڑو مجھے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ بابا پلیز انہیں روکیں۔ لیڈی کانسٹیبل سامیہ کو پولیس وین میں ڈالنے لگی تو وہ روتے ہوئے چیخنے لگی۔ چھوڑ دو میری بیٹی کو، اس نے کچھ نہیں کیا۔ ولید صاحب نے ان کی منت کی پر لیڈی کانسٹیبل اسے گھسیٹتے ہوئے وین پہ ڈال چکی تھی۔ میری بیٹی، رک جاؤ، مت لے جاؤ اسے۔ وین چل پڑی۔ بابا روکے انہیں پلیز، سامیہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ سامی میری بیٹی، وہ جہاں تک وین کے پیچھے جا سکتے تھے وہ گئے، لیکن ان کے قدم اس تیز رفتار وین کا ساتھ نہیں دے سکتے تھے۔ سامیہ، وہ دل ہی دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے زمین پر بیٹھتے چلے گئے۔ علی بھائی بہت ہو گیا، آپ اتنی دیر میں یہاں کھڑے کھڑے 2 پلیٹیں کھا چکے ہیں۔ گلی میں کھڑے گول گپے والے نے منہ بسورتے ہوئے علی سے کہا۔ لے تو میں کون سا مفت میں کھا رہا ہوں؟ علی نے ایک اور گول گپا اٹھا کر منہ میں رکھا۔ ابھی تک تو مفت میں ہی کھا رہے ہیں، اس نے بیزاری سے کہا۔ روتا کیوں ہے؟ آج تک کھائے ہیں کبھی تیرے پیسے؟ دے دوں گا نا۔ ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے، لیکن جتنا رلا کر آپ دیتے ہیں نا، اللہ معاف ہی رکھے، اس نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ علی کچھ کہتا، ارسلان کی امی پریشان حال سی باہر آئیں۔ کیا رحمہ آنٹی، سب خیریت؟ اس نے ارسلان کی امی سے پوچھا۔ بیٹا وہ ارسلان ابھی تک گھر نہیں آیا اور فون بھی نہیں اٹھا رہا۔ تو آنٹی آپ فکر کیوں کر رہی ہیں؟ آ جائے گا۔ نہیں بیٹا، اس نے آج آفس سے ہاف لیو لی تھی کیونکہ مجھے ہسپتال لے کر جانا تھا، لیکن اب تو اتنا وقت ہو گیا ہے۔ اوہی، ارسلان اتنا لاپرواہ کب سے ہو گیا؟ علی کو حیرت ہوئی۔ اسی وقت ارسلان کے والد بروہی کی گاڑی اسٹریٹ میں داخل ہوئی۔ انہوں نے گھر کے باہر گاڑیوں کی اتر کر باہر آئے۔ کیا ہوا راہبہ، تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ انہوں نے اپنی بیگم سے دریافت کیا۔ ارسلان ابھی تک گھر نہیں آیا۔
تو اس میں اتنی پریشانی کی کیا بات ہے، آ جائے گا۔ نہیں خالد صاحب، اس نے 1 گھنٹے پہلے مجھ سے بات کی تب کہا تھا کہ میں آفس سے نکل گیا اور 20 منٹ میں گھر پہنچ رہا ہوں، اب تک نہیں پہنچا۔ آپ مانے یا نہ مانے، میرا دل کہہ رہا ہے کہ میرے بچے کے ساتھ کچھ برا ہوا ہے، وہ رو دینے کو تھی۔ یہ ماؤں کے دل کو نہ جانے کیسے خبر ہو جاتی کہ ان کی اولاد مشکل میں ہے۔ علی نے مسکراتے ہوئے انہیں دیکھا۔ کبھی اس کی ماں بھی تو اس کے لیے ایسے ہی پریشان ہوا کرتی تھی۔ آنٹی آپ فکر نہ کریں، وہ یقیناً ٹریفک میں پھنس گیا ہوگا، تو فون تو اٹھانا چاہیے تھا نا۔ وہ ہنوز پریشان تھی۔ آپ کو پتہ تو ہے کہ آپ کا بیٹا کتنا بونگا ہے، گاڑی میں گانا چلایا ہوا ہوگا صاحبزادے نے اور موبائل کی آواز نہیں آ رہی ہوگی۔ خالد صاحب نے بھی تسلی دی۔ آپ کہتے ہیں تو مان لیتی ہوں، انہوں نے آہستگی سے کہا، لیکن دل ابھی تک پریشان تھا۔ تبھی مہتاب صاحب اپنے گھر سے کے دروازے سے پریشان حال باہر آئے، ان لوگوں کے ساتھ کھڑا دیکھ کر ان کے پاس آئے۔ کیا ہوا مہتاب؟ خالد صاحب نے ان سے پوچھا۔ خالد ثنا ابھی تک گھر نہیں آئی، جبکہ اسے یونیورسٹی سے نکلے ہوئے بھی 1 گھنٹہ ہو گیا ہے، جبکہ اب تک تو اسے گھر پہنچ جانا چاہیے تھا۔ انہوں نے پریشانی سے کہا تو سب کو جھٹکا لگا۔ ہے دونوں گھر نہیں پہنچے، کہیں دونوں بھاگ تو نہیں گئے؟ علی نے دل میں سوچا اور اگلے ہی لمحے خود کو سرزنش کی کہ توبہ کر علی، ایسے وقت میں بھی تجھے تفریح سوچ رہی ہے۔ کیا آپ کی بات ہوئی اس سے؟ خالد صاحب نے پوچھا۔ وہ فون ہی نہیں اٹھا رہی، انہوں نے پریشانی سے ماتھا مسلا تو خالد صاحب کو بھی کسی گڑبڑ کا احساس ہونے لگا۔ عمر کے پاس ہسپتال سے کال آئی تھی، وہ دوڑا وہاں پہنچا تھا اور اب ولید صاحب کے سامنے تھا، جن کی حالت بہت نازک تھی۔ انکل آپ کو کیا ہو گیا؟ اچانک سے اس نے ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے پوچھا۔ عمر میری بچی، اس کو بچا لو، وہ ان کی سانسوں کے درمیان کہہ رہے تھے، اٹکی سانسوں کے درمیان کہہ رہے تھے۔ کیا ہوا ہے اسے پولیس لے گئی ہے۔ کیا؟ پر کیوں؟ اسے دھچکا لگا۔ اسے بچا لو، اسے بچا لو، وہ زور زور سے چیخے، ان کا جسم جھٹکا کھانے لگا۔ میں اسے بچا لوں گا، اسے کچھ نہیں ہوگا، میں واپس لاؤں گا سامیہ کو، آپ فکر نہ کریں۔ اس نے ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں تسلی دی اور جلدی سے ڈاکٹر کو بلانے دوڑا، لیکن ڈاکٹر کے آتے آتے دیر ہو گئی تھی، وہ بہت دور جا چکے تھے۔ ڈاکٹر نے ان کا چیک اپ کیا اور پھر عمر کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا، سوری یہ گزر چکے ہیں۔ عمر نے بے یقین نظروں سے ڈاکٹر کو دیکھا تھا۔ ڈاکٹر اس کا کندھا دباتے ہوئے باہر چلے گئے۔ ایک نرس نے ولید صاحب کے چہرے کو چادر سے ڈھانپ دیا۔ عمر بہت سارا رونا چاہتا تھا، لیکن تبھی اسے ولید صاحب کے الفاظ یاد آئے، سامیہ کو پولیس لے گئی ہے۔ عمر نے اپنے آنسوؤں کو اندر دھکیلا، یہ وقت رونے کا نہیں تھا، سامیہ کی مدد کرنی تھی۔ اس نے جلدی سے موبائل نکالا اور حنان کو کال ملائی۔ دوسری ہی بیل پر کال اٹھا لی گئی۔ حنان میری بات غور سے سن، میں اس وقت بہت مشکل میں، مجھے تیری مدد کی ضرورت ہے۔ کیا ہوا ہے عمر؟ تو ٹھیک تو ہے؟ حنان نے پریشانی سے پوچھا۔ یار ولید انکل کا انتقال ہو گیا ہے۔ عمر نے کیسے خبر سنائی تھی صرف وہی جانتا تھا۔ کیا؟ یہ کیا کہہ رہے ہو تم، اور کہاں ہو تم اس وقت؟ حنان کو دھچکا لگا تھا۔ میں اس وقت ہسپتال میں ہوں، لیکن میں ان کی لاش نہیں لے جا سکتا کیونکہ مجھے پولیس اسٹیشن جانا ہے۔ پولیس اسٹیشن؟ لیکن کیوں عمر؟ آخر تم کر کیا رہے ہو؟ حنان سامیہ کو پولیس گرفتار کر کے لے گئی ہے، میں نہیں جانتا کہ کیا وجہ ہے، لیکن میں ابھی وہیں جا رہا ہوں، تم پلیز انکل کی لاش یہاں سے لے جاؤ۔ ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں، تم پولیس اسٹیشن جاؤ اور مجھ سے رابطے میں رہنا، حنان نے کہا تو عمر نے فون رکھ دیا۔ پھر ریسیپشن پر حنان کے بارے میں بتا کر لاش لینے وہ آئے گا، جلدی سے وہاں سے نکل گیا۔ یا اللہ سامیہ کی حفاظت کرنا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس کے دل سے سامیہ کے لیے دعا نکلی تھی۔ عصر کی اذانیں ہو رہی تھی۔ ارسلان کو اغوا کرنے والوں نے خالد صاحب کو کال کی تھی اور اپنی ڈیمانڈ بھی بتا دی تھی۔ گلی کے تمام لوگ اس وقت اپنے گھروں سے باہر آ چکے تھے۔ ارسلان کے اغوا ہونے کی خبر جو مل گئی تھی، لیکن ثنا تاحال لاپتہ تھی۔ وہ وکیل تھے، پچھلے دنوں وہ ایک لڑکے کا کیس لڑ رہے تھے جنہیں کچھ زمینداروں نے ذرا سی بحث پر قتل کر دیا تھا۔ اس لڑکے کے گھر میں سوائے اس کی ماں کے کوئی نہ تھا۔ وہ بہادر عورت موت سے نہیں ڈرتی تھی، اس لیے بے خوف ہو کر اپنے بیٹے کے لیے لڑ رہی تھی۔ لہٰذا مخالف پارٹی نے اس عورت کی بجائے انہیں دھمکانا شروع کر دیا کہ وہ اس عورت کو کیس واپس لینے پر مجبور کرے، نہیں تو پھر سارے ثبوت مٹا کر کیس ہار جائے۔ لیکن وہ ایماندار آدمی تھے اور ان کے علاوہ وہ اپنے کیریئر میں کئی بار ایسی صورتحال کا سامنا کر چکے تھے، انہیں ان سب چیزوں سے ڈر نہیں لگتا تھا۔ لیکن اس بار مخالف نے صرف دھمکی نہیں دی تھی بلکہ اس پر عمل کر کے بھی دکھا دیا تھا۔ ارسلان کی امی کا رو رو کر برا حال تھا۔ دوسری طرف ڈاکٹر مہتاب اور ان کی بیگم بھی پریشان تھی کہ شام ہونے کو آئی تھی اور ان کی بیٹی کا کچھ اتا پتہ نہ تھا۔ ڈاکٹر مہتاب تو ٹریفک پولیس کے آفس گئے تھے تاکہ وہ اس علاقے کی CCTV فوٹیج حاصل کر سکے جہاں سے ثنا کا گزر ہوا ہے۔ اب کیا ہوگا میرے بیٹے کو اگر ان لوگوں نے کوئی نقصان پہنچا دیا تو؟ رحمہ بیگم کو ہزاروں خدشات لاحق ہوئے۔ آپ سب لوگ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ حنان کی آواز سن کر سب نے مڑ کر دیکھا۔ کیا آپ لوگ کو معلوم ہو گیا؟ اس نے پوچھا۔ کیا معلوم ہو گیا؟ حمزہ نے حیران ہوتے ہوئے اس سے پوچھا۔ یہی کہ ولید انکل کا انتقال ہو گیا ہے۔ کیا؟ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کب ہوا؟ کیسے ہوا؟ مجھے مختلف آوازیں گونجنے لگی تو ساری بات ان کے گوش گزار دی۔ لیکن سامیہ کو پولیس نے کیوں گرفتار کیا؟ خالد صاحب نے پوچھا۔ انکل میں تو
वहाँ नहीं गया, लेकिन उमर से बात हुई थी। उसने बताया कि चंद दिनों पहले सामिया के यूनिवर्सिटी के किसी लड़के से झगड़ा हुआ था और वो तंजीम से ताल्लुक़ रखता था। उसने बदला लेने के लिए ये केस दायर किया है कि सामिया ने उससे निकाह किया और उससे पैसे लेकर फ़रार हो गई। हिनान बताता कि वो सब शॉक्ड हो गए थे, लेकिन सामिया ने तो ऐसा नहीं किया। रशना परेशान हुई। हाँ, लेकिन उसने झूठा निकाहनामा और गवाहान तक तैयार कर रखे हैं। खालिद अंकल, मैं आपको ही लेने आया था ताकि आप उसकी ज़मानत करवा दें, वरना हम सामिया के बगैर अंकल वलीद की तदफीन कैसे करेंगे। उसने खालिद साहिब को देखते हुए कहा तो उन्होंने बस सर हिला दिया। हिनान, अरसलान को कुछ लोगों ने अगवा कर लिया है। अंकल पहले ही बहुत परेशान है, हम ऐसा करते हैं किसी और वकील को ले लेते हैं। हैदर ने उसे बताया तो उसे एक और झटका लगा। किन लोगों ने अगवा किया है? अब हिनान को उसकी फ़िक्र होने लगी थी। अंकल की मुखालिफ पार्टी ने। फिर हम अंकल शावेज से कह देते हैं, वो भी तो एडवोकेट है। उसने कहा। नहीं खालिद साहिब, उन्हें मुखातिब किया। इस वक्त सामिया ज़्यादा अहम है, मुझे उसके बारे में सोचना है। और वही रही अरसलान की बात, तो उसे मैंने अल्लाह पर छोड़ दिया है। तो क्या आप अपनी इकलौती औलाद को मरने छोड़ देंगे? राहिमा बेगम ने सदमे जैसी कैफियत में पूछा। जिस औरत का मैं केस लड़ रहा हूँ उसकी भी इकलौती औलाद मरी है। मैं उन लोगों के डर से अपने केस से पीछे नहीं हटूंगा, फिर चाहे वो अरसलान को जान से क्यों ना मार दे। एक बार भी उनकी ज़ुबान ना लड़खड़ाई थी। ये सब कहते हुए सब उन्हें देख कर रह गए। फ़िक्र ना करें आंटी, अरसलान को कुछ नहीं होगा, इंशाल्लाह वो वापस आ जाएगा। अली ने राहिमा आंटी को तसल्ली दी। इन सब हालात में वो भी संजीदा हो चुका था। मुझे सामिया के पास ले चलो, वलीद की लाश को अंदर रखवाओ, मैं सामिया की ज़मानत करवाता हूँ, फिर उनकी तदफीन कर देंगे। उन्होंने हिनान को मुखातिब किया तो उसने सर हिला दिया। रुको खालिद, डॉक्टर मेहताब की आवाज़ ने उनके कदम रोक दिए। क्या हुआ? खालिद साहब ने हैरान नज़र से पूछा। अरसलान वहाँ अकेला नहीं है, उसके साथ वो लोग मेरी सना को भी अगवा करके ले गए हैं। सबको सांप सूख गया। ये तुम कैसे कह सकते हो? मैंने CCTV फुटेज निकलवाई है, लो तुम भी देख लो। उन्होंने अपना मोबाइल उनकी जानिब बढ़ाया तो खालिद साहिब ने वो ले लिया। जैसे जैसे वो वीडियो देखते गए उनका सर घूमता चला गया। सना बस स्टॉप पर खड़ी थी, फिर अरसलान की गाड़ी आती है और उससे कुछ बात करती है, फिर वो गेट खोलकर गाड़ी में बैठती है। गाड़ी स्टार्ट होने से पहले ही 3 गाड़ियाँ इतराब से उन्हें घेर लेती है। फिर उससे चंद निकाबपोश उतरकर उन पर गन तान लेते हैं और चंद मिनट बाद सना और अरसलान को गाड़ी से बाहर निकलवा कर उनके हाथ बांधते हैं और उन दोनों को गाड़ी में डाल कर ले जाते हैं। मेरे अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है? खालिद साहब परेशानी से कहते हुए बेंच पर बैठ गए।